10 संग आजादी दे 10 माह का पाकिस्तान का मतलब क्या? ये आवाज मोदी तक जानी चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? कि दुनिया के मुसलमानों को आपसे कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था तो मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक जश्न मनाया गया था, और एक फलस्तीनी बच्चा खड़ा हुआ, कंकर उठाया और इजरायली तोपों की तरफ रुख करके कहता है, डू नॉट लुक एट द स्टोन इन माई हैंड, लुक एट द एटम बम इन पाकिस्तान। आपसे ये उम्मीदें वापस हैं। मुझे बरतानिया से एक पाकिस्तानी की कॉल आती है कि जब 28 मई का दिन गुजरा, योम तकबीर गुजरा, तो एक पैलेस्टाइन स्वीट्स के नाम से एक दुकान थी एक फलस्तीनी की, एक मस्जिद के साथ, तो उसने ऐलान किया, जैसी जमात खत्म होती है तो वो ऐलान करता है, यार 10 संग आजादी दे 10 माह का वो ऐलान करता है, वो ऐलान करता है कि आज सबको मिठाई मुफ्त में तकसीम की जाएगी। तो होता क्या है कि जब वो नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, वो सबको मिठाई दे रहा होता है, और करीब जाके पहले वो सोचते हैं कि फलस्तीन आजाद हो गया, यह क्या मामला, ये फलस्तीनी जो है मुफ्त मिठाई क्यों तकसीम कर रहा है। तो जब करीब जाते हैं तो सुनते हैं उसे कहते हुए, मुबारक हो, पाकिस्तान ने कामयाब एटमी कुव्वत जो है ना वो धमाकों का कामयाब तजर्बा कर लिया। दुनिया को आपसे ये उम्मीदें वाबस्ता हैं। लेकिन आज जब हम ये हक की बात करते हैं सोशल मीडिया पे, या गैरत का एलिमेंट इस कौम में बेदार करने की कोशिश करते हैं, तो हमें बड़े बड़े लोग आके कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देना शुरू हो जाते हैं कि यार इस तरह मुनासिब नहीं है, आप डायरेक्टली अमेरिका के या इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं, आप गुलामी तस्लीम करनी होगी हमें, क्योंकि हम लोग इस तरह के, हमारा माशी सूरत हाल इस तरह की है। तो मैंने कहा वो पश्तो की बड़ी मशहूर मिसाल है, गरीब को पैदाश हुए खो बेगैरता चा कड़े, कि जनाब कौमें याद रखना है, ये नौजवानों आप लोगों ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप लोग हैं। कौमें ट्यूबवेल से नहीं बनती, कौमें बिजली पानी गैस से नहीं बनती, कौमें गैरत से बनती हैं। और गैरत ना हो तो दर्जनों मुल्कों का अलायंस कुछ नहीं कर सकता। गैरत हो तो 313 काफी होते हैं। ये क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर्स। और फिर हमें कहा जाता है कि खान बहादुर अमरीका साहब जो है वो नाराज हो जाएगा, फंडिंग रुक जाएगी। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि यार अगर नाराज हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज तालीमी निसाब की जो मैं बात करता हूं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अफरीदी साहब इस बात को बेहतर जानते होंगे। आज से 30 साल पहले हमारे बड़ों को बता दिया जाता कि मोहम्मद बिन कासिम एक बहन की आवाज पर आया और उसने सिंध को फतह किया, तो आज कश्मीर, बर्मा और फलस्तीन की बहनें खत लिखने के बाद मायूसी का शिकार न होती। आज से 30 साल पहले खत्म नबूवत की हसासियत और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमारे बड़ों को बता दिया जाता, तो आज असेंबली में बैठ के कोई कमजर्फ, कोई बदबख्त खत्म नबूवत के हल्फनामे में तरमीम की जसारत ना करता। ये बावर करानी है। आज जो तहरीक चली है ना जनाब, अगर वक्त पे नकीबुल्लाह महसूद के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाता तो यह नौबत ना आती। जब पहला ड्रोन अटैक फाटा पे किया गया तो फौरन नेटो की सप्लाई को रोक दिया जाता, उनके कंटेनर्स को जला दिया जाता, तो हम बेगैरत ना होते। जिस दिन भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में जाके कुलभूषण का स्टे ऑर्डर लिया था, उसके अगले दिन एपीएस पेशावर के सामने उसे चौक में फांसी पे लटकाते तो हम गैरतमंद कहलाते।
سلطان صلاح الدین ایوبی نے بات کی تھی. ہم ہر جگہ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. جناب اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے, لیکن اسلام کہیں یہ نہیں کہتا کہ ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو اور تم چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا اسلام امن سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا, لیکن یہ ضرور جانتا ہوں قیامت تک اسلام کا دفاع ہوگا تو تلوار سے ہوگا. سیلف ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں کرنا, یہ اسلام کہیں آپ کو درس نہیں دیتا. ہم نے 65 یا 71 یا 99 کی جنگیں یا 48 کی جنگیں یہ کہہ کے کہا تھا چلو یار آ گیا انڈیا تو خیر ہے, ہم تو امن سے بیٹھے رہیں گے. نہیں, اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. اور آج غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ افریدی صاحب کچھ دن رہ گئے حکومت میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ وہ جو کرنل صاحب ہیں نا امریکہ کے, جن لوگوں نے آپ سے, کیونکہ میں آپ کو ایک اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں اور ایک غیرت مند پختون مانتا ہوں, آپ سے یہ بات کہوں گا کہ مجھے کوئی امید بھی ہے کہ آپ یہ قرارداد پیش کریں کہ جس یو ایس ایمبیسی کے ڈپلومیٹ نے پاکستان کے اس نوجوان کو گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا, اس کو فی الفور گرفتار کیا جائے جب تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی قوم کو واپس نہیں کی جاتی. دیکھیں, اگر آپ کو اپنی فورن پالیسی کا اتنا خیال ہے نا, تو میں نہیں کہتا کہ آپ دشمنی پال لیں. آپ امریکہ کو, انڈیا کو, دیگر مغربی ممالک کو بھائی بنائیں, باپ نہ بنائیں. دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. کلبھوشن ایران سے آتا ہے, پوری قوم کو ایران کے خلاف کر دو. پھر یہ نہیں بتایا جاتا کہ یار کلبھوشن کا تعلق کس ملک سے تھا, اس کے بھی خلاف کچھ تھوڑا بہت ہونا ہے. اچھا, افغانستان سے ٹینک آتا ہے, پوری قوم کو افغانستان کے خلاف کر دو اور افغان مہاجرین کے یہ کر دو وہ کر دو. یہ نہیں بتاتے کہ جناب وہ ٹینک امریکن ٹینک تھا اور ہمارے ہی رستے سے گیا تھا. غیرت مند بنتے نا اس وقت روکتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. آج میں اب یہ بات بتا رہا ہوں, یہ آپ بالخصوص کے پی کے والے نوجوانوں اس بات کو یاد رکھنا کہ ہمیں پہلے افغانستان سے اور افغانیوں کو پاکستان کے خلاف کیا گیا کہ یہ آپس میں لڑے مسلمان, جو بچ جائے, سنیں پوری بات, جو بچ جائے ان کو ایران سے لڑواؤ کہ مسلمان پھر آپس میں لڑیں, اور اینڈ پہ خان بہادر امریکہ صاحب تشریف لائیں گے امن کے قیام کے لیے, اور پھر جب وہ تمہیں ماریں گے نا چن چن کے, امریکہ will never ask you a question کہ تاسو پختون دے یا پنجابیان دے. امریکہ تم سے کبھی نہیں پوچھے گا تم پٹھان ہو یا پنجابی ہو, نہ وہ تم سے یہ پوچھے گا کہ تم شیعہ ہو, سنی ہو یا وہابی ہو. وہ تمہیں مسلمان دیکھ کے قتل کرے گا. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں متحد ہونا ہوگا. جو افغانستان کی پالیسی ہے نا جناب, ان کی گورنمنٹ اسی طرح کی پپٹ گورنمنٹ ہے جس طرح ہماری گورنمنٹ ہے, لیکن عوام کے دل جڑے ہونے چاہیے اسلام کی نسبت سے. اور دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں اشرف غنی صاحب کی, کیونکہ پالیسیز کافی اس طرح کی رہتی, میں جی تشریف لا رہا ہوں. تو اشرف, ایک چیز ہمیں بڑا سٹرونگ نیریٹو دینا ہوگا. افغانی ہمارے بھائی ہیں, لیکن اشرف غنی صاحب جو آئے دن ہمارے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں, انہیں بھی پیغام دینا ہوگا کہ جناب آپ ڈریں اس دن سے جس دن پاکستانی قوم نے افغان مجاہدین کی حمایت کا اعلان کیا. پھر نہ آپ رہو گے, نہ آپ کو پالنے والا امریکہ رہے گا, نہ آپ کی حکومت نے رہنا ہے. یہ نیریٹو فرسٹ آپ کو بینگ اے پاکستانی اپنے ملک کا دفاع کرنا آنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد میں آخری بات کرنا چاہوں گا جناب, ایک لطیفہ ہے, اگر اسے سمجھ لیا نا آنے والی نسلیں سنور جائیں گی, لیکن غور سے پرچی بھی نہیں آنی چاہیے. وہ لطیفہ کیا ہے, مجھے ایک جلسے میں بلایا گیا نا, میں ویسے یہ لطیفہ نہیں ہے, یہ ویسے بتا رہا ہوں. جلسے میں بلایا گیا, پہلے انہوں نے کہا یار جو اسکرپٹ دیا تھا وہ تو یہ بول نہیں رہا. تو پہلے کہا کہ جی وقت مختصر ہے, پھر کہتے ہیں نہیں جی صرف ٹاپک پہ بات کریں. تیسری بار آتے جناب میرے چھوٹے چھوٹے بچے. اچھا میں لطیفے کی طرف آتا ہوں. چاند پر ایک اسپیس شپ جا رہی تھی. اس اسپیس شپ میں 4 سائنسدان تھے امریکن, اور ایک ٹونی نام کا کتا موجود تھا. تو ہوتا کیا ہے کہ پوری دنیا میں خبر پھیلتی ہے کہ اسپیس شپ ایک انسان چاند پہ جا رہا ہے. تو
تو لیا بھکر میں ایک بابا جی تھے, ان کو جب خبر پہنچی وہ بڑے غصے میں ہو گئے, کہتے ہیں اللہ کرے غرق ہو جائے, برباد ہو جائے. ان کے بابا جی کیوں, وہ جڑا فیول سی وہ تو سی, کہتے نہیں اس میں جو اسپیس شپ تھی وہ آپ کی تھی, کہتے نہیں وہ جو کتا جا رہا تھا وہ آپ کا تھا, کہتے نہیں. کہتے بابا جی وہ تو مسئلہ کی ہے, واٹس دی ایشو ود یو. تو کہتے ہیں خدا نہ خواستہ وہ اسپیس شپ چاند پہ پہنچ جاتی ہے اور اس چاند پہ چاند کی اپنی مخلوق پہلے سے موجود ہوتی ہے, اور 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ اگر اسپیس شپ سے سائنسدان کی جگہ پہلے کتا باہر آتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق اس طرح کی ہوتی ہے. اپنے نمائندے اچھے چنے, کہنے کا مقصد یہ ہے. جناب جب وہ کشکول لے کے جاتے ہیں نا اور بھیک مانگتے ہیں تو پوری دنیا پاکستانیوں کو بھکاری سمجھتی ہے, اور جب طیب اردگان جا کے آنکھیں دکھاتے ہیں نا تو پوری قوم ترکش جو عوام ہے اس کو غیرت مند سمجھتی ہے. ہمارے حکمران جیسے بھی ہیں, دنیا کو ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ویسے نہیں ہیں. پاکستان ایک غیرت مند قوم ہے. GHU میں 6 ستمبر کی تقریب تھی, ایک پٹھان ماں کو بلایا گیا کہ تمہارا بیٹا شہید ہوا ہے, تمہارے کیا تاثرات ہیں. تو وہ میں سمجھا کہ وہ آئے گی, روئے گی اور کہے گی بیٹا بڑا یاد آتا ہے, لیکن آفرین ہے اس ماں پہ. وہ کہتی ہے وطن اچھا رے خپا مشے, وطن پریشان نہ ہو, پٹھان مائیں زندہ ہیں جو اپنے بچے تجھ پہ قربان کرنے کو تیار ہیں. اور آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا, آپ کو اداروں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے, اس کا دشمن ہمارا دشمن ہے. آپ کو اداروں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جو یہ سبز ہلالی پرچم ہے نا, اس کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا سے ہے, اس کا دشمن ہمارا دشمن ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. نوجوانوں تم سب بھی زندہ باد. سر سو کائنڈ آف یو فار دا آنر, سو کائنڈ. اس کا نام تقویٰ کی نہیں ہے, قلم کی نوک پہ نکتا ہے کوئی, جو سچ ہو وہ بھلا دکھتا ہے کوئی, وہ جس بچپن میں تھوڑا اور جینا تھا, وہ جس نے نعرہ لگاؤ 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 لگاؤ. اب وہ نعرہ لگاؤں گا, اس نعرے سے نا کسی کو ڈیر کھا, اس نعرے سے کسی کو آگ نہیں لگتی, لیکن جو نعرہ میں لگا رہا ہوں نا وہ لبرل جیسے موم بتی مافیا کہا جاتا ہے, بڑا جلے گا. پاکستان کا مطلب کیا, داسے پاکستان کا مطلب کیا, یہ آواز مودی تک جانی چاہیے. پاکستان کا مطلب کیا. اچھا میں یہ بات کرنے آیا تھا, جو بک ہم نے لکھی ہے, میں کوئی 600-700 کتابیں لایا ہوں, آپ سب میں فری تقسیم کی جائیں گی اگر آرگنائزرز کو کائنڈلی کوارڈینیٹ کر کے ان سب میں وہ تقسیم کریں. Mr. Shafiq and Fida Saab to kindly give away the shield to the guests who have joined us from Islamabad. I request Mr. Vishan Bangar Saab to please join us on the stage.